الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تھرڈ کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی۔ شروع کرتے ہیں۔ اس کلمے کے اندر آپ کو کلرز نظر آ رہے ہوں گے، تو ان کلرز کے کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر رائٹ سائڈ پہ نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب گرین کلرز آئیں گے تو بولڈ ریڈ، وہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ریڈ کلر آئے گا تو غنہ کریں گے، آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے اور 1 سیکنڈ لمبا بھی کرتے ہیں۔ اور اگر بلو کلرز آئیں گے تو وہاں پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کے اندر جنبش آئے گی، آواز جو ہے ایکو ساؤنڈ جو ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں صبح، تو با بلو کلر پہ ہے، تو با کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے اور یہاں پر ویک قلقلہ ہوگا۔ اگر آپ کو قلقلہ کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے تو صفات کے اندر ایک قلقلہ کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو ڈسکرپشن کے اندر آپ کو صفات کے اندر وہ قلقلہ والی ویڈیو مل جائے گی، تو آپ وہاں پر جا کے قلقلہ کی مزید انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اخفا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے اخفا بھی غنہ ہی ہوتا ہے، لیکن غنہ میں نون اور میم کی آواز کلیئر ہو جاتی ہے، صاف آتی ہے، اور اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی آواز چھپا کر پڑھتے ہیں ناک کے اندر، یعنی میم اور نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سب سے پہلے صبح، تو یہاں پر سین ہے، سین کی آواز سیٹی کی طرح رہتی ہے۔ اس کے بعد با ہے، با بلو کلر میں ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قطب جدد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو ان 5 حروف کے اوپر کسی ایک بھی حرف پر اگر جزم آئے تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ جزم والا اگر وہ حرف لفظ کے درمیان میں آ جائے، جیسے یہ حرف ہے با، تو یہ درمیان میں آ رہا ہے، سبحانہ یہ ایک پورا لفظ ہے، اس لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، تو اگر ایسی کنڈیشن میں وہ قلقلہ والا حرف آئے گا تو وہاں پر ہم نے ویک قلقلہ کرنا ہے، کمزور قلقلہ، مطلب کہ قلقلہ کی جو آواز ہے، جو جنبش ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے صبح، صبح، تو اس کو ایسے سختی کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، صبح، تو وہ انشاءاللہ آگے دوسری جگہ جب آئیں گی تو وہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو یہاں پر جو چیز ہے، جو رولز آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کوشش کریں ایک نوٹ پیڈ اپنے پاس رکھ لیں، ایک کاپی رکھ لیں کہ جس کے اوپر آپ یہ رولز جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ یہی رولز بار بار ہم استعمال کریں گے قرآن کے اندر بھی، تو ان چیزوں کو آپ آہستہ آہستہ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صبح، ہا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آئے گی۔ اس کے بعد الف ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں بھی کہ جب الف سے پہلے زبر آئے گا تو وہاں پر لمبا کرتے ہیں، 1 الف کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ۔ تو یہاں پر ہا کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے، اور نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نو۔ یہاں پر گرین کلر ہے، گرین کلر کا ہم نے پڑھا کہ موٹا پڑھیں گے، بولڈ ریڈ، وہاں پر موٹا۔ تو جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، جیسے یہاں اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کا نام وہاں پر موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو مطلب کہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو بیسیکلی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر پڑھتے ہیں صبح، صبح، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صبح، اور ہا کی آواز بھی کلیئر ہے، لمبا بھی کر رہے ہیں، اور پھر نون کو آگے ملائیں گے اور اللام کو موٹا کریں گے۔ سبحان اللہ، ہی کو لمبا نہیں کریں گے، ہا کے نیچے زیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، یا اس کے بعد بھی تھوڑی دیر اس کو پڑھیں،
تاکہ اچھے سے یہ آپ کو آ جائے۔ آگے ہے والحمدو، تو واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ول یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وا پڑھیں اس کو، لیکن کیونکہ جب الف کے بعد اگر آگے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کونیکٹنگ سائن جب آ جائے گا تو جو بیچ میں الف ہوگا وہ پھر نہیں پڑھیں گے، وہ سکپ ہو جاتا ہے، تو ڈائریکٹ واو کو لام کے ساتھ ملانا پڑتا ہے تو ول ہو جائے گا۔ اس کو وال یہ غلط یا خالی لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو ملا دینا ہے ول۔ والحم، ہا کی آواز کلیئر ہے، میم کو کلیئر پڑھیں گے یہاں پر، اور والحمد، والحمد، والحمد للہ۔ دیکھیں اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آئے تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، یعنی کہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے للہ والحمد للہ، والحمد للہ ولا الہ، ولا لام کو لمبا کریں گے، لام کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، اور اس کے علاوہ یہاں پر الف کے اوپر مد بھی ہے، یہ چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ چھوٹی مد ہے یا بڑی مد ہے؟ تو ایک تو اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ چھوٹی مد ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پر جو جب بھی مدہ لیٹرز آتے ہیں، یعنی الف مدہ ہو گیا، واو مدہ ہو گیا یا پھر یا مدہ ہو گیا، تو ان کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں ہوگا، مطلب کہ ولا یہاں پر ہے، مدہ لیٹر بھی آ گیا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ مدہ لیٹر ہو گیا، اور مدہ لیٹر کے اوپر آئے گی، اور پھر حمزہ دیکھیں نیکسٹ، یہ الف نہیں ہے یہ حمزہ ہے، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، تو یہ حمزہ ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ حمزہ اگلا کلمہ ہے، ولا ایک ہے، الہ دوسرا ہے، تو دوسرا مطلب دوسرے کلمے کے شروع میں اگر حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ چھوٹی مد ہوگی، اس کو مد منفصل بھی بولتے ہیں، یعنی کہ جدا، جو مد ہے یہ جدا ہے، اور دوسری جو بڑی مد ہوتی ہے اس کو مد متصل بولتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم مد والا بھی لیسن کریں گے، وہاں پر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی ویڈیو میں بناؤں گا آپ ریگولر اس کو دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں، تاکہ جو رولز ہیں کچھ رولز اس میں بتاؤں گا، کچھ رولز آگے بتاؤں گا، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم چلیں گے، اور امید کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے یہ سارے رولز بھی آ جائیں گے اور آپ قرآن پاک کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو یہاں پر 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے، کیونکہ چھوٹی مد کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر مدہ الف مدہ بھی ہے، تو یہ الف مدہ کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے تو یہ 3 سے 4 سیکنڈ ہو جائیں گے۔ وَلَا إِلَٰهَ، لام کو 1 سیکنڈ، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور جب لمبا کرنے والے سائنز آئیں گے تب آپ نے لمبا کرنا، اس کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر ہم لمبا کریں گے۔ آگے ہے اِلَّا اللَّهُ، تو یہاں پر اللہ کا نام گرین ہے، یعنی کہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام سے پہلے جب زبر یا پیش آئے تو موٹا پڑھیں گے، تو پھر اس کو پڑھیں گے ال کو باریک پڑھیں گے، اِلَّا اللَّهُ، اِلَّا اللَّهُ، ہو کو لمبا نہیں کرنا، واللہ، یہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی، یہاں پر بھی گرین کلر ہے، موٹا پڑھیں گے، واللہ اکبر، کاف کے اندر صفت شدت بھی ہے اور ہمس بھی ہے۔ اگر آپ کو صفات کا ابھی تک نہیں پتا تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر صفات کی ویڈیوز کی پوری ٹیوٹوریلز پڑھی ہیں، تو وہ وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، صفات
کا جاننا بہت ضروری ہے، مخارج اور صفات کے، کہاں سے حروف پڑھے جاتے ہیں اور ان کے اندر کون سی صفات رہتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ تو کاف کے اندر صفت شدت بھی رہے گی اور صفت حمز بھی رہے گی۔ تو پہلے صفت شدت آئے گی اک، اور حمز کریں گے تو سانس جاری رہتا ہے حمز میں، اک اک باؤ اک باؤ۔ را کو موٹا پڑھیں گے، جب رکیں گے تو را کے اوپر پیش نہیں پڑھیں گے، یہاں پر جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے، اک باؤ، واللہ اکبر، واللہ اکبر۔ آگے ہے ولا حول، ولا یہاں پر پھر الف آ گیا، الف سے پہلے زبر ہے، لمبا کریں گے ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ۔ حو، حو کے اوپر یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر واو لین ہوتا ہے، اس کو نرم پڑھتے ہیں۔ اگر واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو پھر وہاں پر واو مدہ ہوتی ہے، وہاں پر لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لمبا نہیں کریں گے بلکہ نرم پڑھیں گے۔ والا، لام کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ ولا حول، ولا حول، ولا قوت، قاف کو موٹا پڑھیں گے، واو کے اوپر شد ہے، تھوڑی سا اسٹرونگ پڑھیں گے، والا اور لام کے آگے الف ہے یہاں پر، اور الف سے پہلے پھر زبر آ گئی تو یہاں پر بھی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ ولا قوت، ولا قوت، قاف کو زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پہ لگے گی تو قاف ادا ہوگا، قاف یعنی یہ نقطوں والا قاف، قوت۔ آگے ہے الا، یہاں پھر الف سے پہلے زبر آگی، لمبا کریں گے، الا الف مدہ ہے، باللہ، تو اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر باقی جو یہ دیکھیں جو اللہ کے نام گرین ہے ان سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کا نام گرین نہیں ہے بلکہ اس کو لائٹ پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ باللہ، باللہ، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ علی، یہ عین ہے تو عین اور ہا میں سم ٹائم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو عین کی شیپ اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ علی، علی، عظیم، عظیم، وا کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا ہے، یا کے مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر، تو جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوتی ہے اور وہاں پر بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور جب یہاں پر میم کے اوپر رکیں گے تو زیر ختم ہو جائے گی، یہاں پر جزم آ جائے گی، تو پھر پڑھیں گے عظیم، عظیم۔ تو اس کلمے کو دوبارہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ، ولا الہ، ولا الہ الا اللہ، الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، ولا حول، ولا حول، ولا قوة، ولا قوة إلا بالله، إلا بالله العلي العظيم، علي العظيم۔ تو اب پورا کلمہ میں خود سے پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ کلمہ آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس کلمے میں کوئی چیز سمجھ نہیں